مسیح یسوع کے عظیم جلالی اور خوبصورت نام میں دیکھنے والے تمام تر ناظرین کی خدمت میں اسلام پیش کرتا ہوں۔ میں خدا باپ کا گہرا شکر ادا کرتا ہوں آج کے خوبصورت دن اور اس وقت کے لیے جو آسمانی باپ نے ہم سبوں کی زندگی میں بخشا اور یہ موقع دیا کہ ہم خداوند کے پاک کلام کو سیکھنے والے ہوں، اس کو سمجھنے والے ہوں۔ میں اس وقت کے لیے خدا باپ کی بڑی شکر گزاری کرتا ہوں اور خاص طور پر اس نیٹ ورک کے لیے جس کا نام گریس نیٹ ورک ہے، اور جو خدا کے زبردست خادم ہیں پاسٹر دانش پیٹر صاحب کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ ان کی ٹیم کے لیے خدا باپ کے حضور بہت ساری دعائیں اور نیک مناجات ان کی تمام ٹیم کے لیے۔ آئیں میرے عزیزو، خوبصورت وقت ہمارے لیے جو خدا باپ نے ہمیں مہیا کیا ہے، ہم اس کو یوٹیلائز کریں، اس کو استعمال کریں اور خداوند کی پہچان میں اور خداوند کے پاک کلام میں ہم بھرنے والے ہوں۔ آئیں جن کے پاس کلام خدا ہے وہ میرے ساتھ آج اس وقت اپنی بائبلز کو کھولتے ہوئے ہم پاک کلام کی تلاوت کرنے والے ہوں گے۔ خداوند کا پاک کلام ہمارے لیے جو ہے وہ بڑا ہی قیمتی اور کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ آئیں ہم خداوند کے پاک کلام میں سے اپنی رہنمائی کے لیے تلاوت کرنے والے ہوں گے۔ پرانے عہد نامہ میں سے ہم پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کریں گے اپنی رہنمائی کے لیے، اور اس کے تیسرے باب کی پہلی 3 آیات خداوند کی حضوری میں تلاوت کروں گا۔ آئیں بڑی توجہ کے ساتھ ان تمام تر آیات کو ہم تلاوت کرنے والے ہوں گے۔ خداوند کے پاک کلام میں کچھ یوں لکھا ہے، اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے سمجھے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آئیں میرے عزیزو، ہم چند لمحات کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں خداوند کے حضور، اور ہم شکر گزاری کرنے والے ہوں گے خداوند کے زندگی بخش پاک کلام کو ہم اپنی رہنمائی کے لیے آج شام ہم مانگنے والے ہوں گے۔ قدوس مہربان خدا، یسوع کے نام سے ہم آپ کی بڑی شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت وقت کے لیے، اس لمحات کے لیے جو آپ نے ہم سبوں کی زندگی میں بخشے ہیں، اور یہ فضل عطا کیا کہ خدا ہم اس بلیسنگ کے وسیلہ سے جو کہ یہ ایک نیٹ ورک کے طور پر ہے، اس چینل کے طور پر ہمارے لیے موجود ہے، ہم اس کے وسیلہ سے پاک کلام کو نہ صرف سیکھنے والے ہوں بلکہ اور بہت ساری زندگیوں تک لے کر جانے والے ہوں۔ خدا باپ، میں آپ کا گہرا شکر ادا کرتا ہوں، آج شام آپ کا پاک روح بڑی کثرت کے ساتھ ہم سبوں کی رہنمائی کرنے والا ہو۔ اے خدا، یہ میری اپنی سوچ خیال نہیں بلکہ خدا آپ کا پاک روح اس کی رہنمائی میرے لیے موجود ہو، تاکہ آج شام نہ صرف میں اس پاک کلام سے برکت پاؤں، اور بھی جتنی زندگیاں اس پاک کلام کو سنتی ہیں خدا وہ باعث سے برکت ہوں اور آپ کے نام کو عزت و جلال ملے۔ ہم آپ کے بیٹے خدا یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ پریز دا لارڈ، ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، ہم نے آج شام جو حوالہ اپنی رہنمائی کے لیے تلاوت کیا ہے اس میں سے چند ایک باتیں، اس سے پہلے کہ میں آپ سے شیئر کروں، میں آپ کو یہ بات ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ جس چینل پر ہیں، جس پروگرام کے توسط سے میں آپ سے ہم کلام ہوں آج شام، اس پروگرام کا نام ہے کلام صداقت، یعنی کہ کلام کی سچائی۔ آج ایک سچائی پاک کلام میں سے، ویسے تو پاک کلام کے اندر بے شمار سچائیاں ہیں، پاک کلام پورا ہی سچائیوں پر مبنی ہے کیونکہ یہ خدا کے الہام سے ہے۔ ان تمام تر سچائیوں میں سے ایک سچائی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں۔ آپ کی توجہ بڑی ہی خاص اور بڑی ہی اہمیت کی حامل ہوگی کہ ہم پاک کلام میں سے خدا نے جو تمام تر سچائیوں کو رکھا ہے ہم ان کو سیکھنے والے ہوں۔ ہم نے پڑھا ہے پیدائش 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم نے پڑھا ہے۔ جب ہم تیسری آیت کے آخر میں دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے
میں دوبارہ آپ کی رہنمائی کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہوا جو کہ سانپ یعنی کہ ابلیس سے بات کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے، وہ خدا کے الفاظ کو دہراتی ہے جو خدا نے ہوا سے نہیں بلکہ آدم سے الفاظ کہے تھے۔ اور کیا کہے تھے؟ آئیں ہم دوسرے باب کی 16ویں آیت کے اندر ہم دیکھیں، ہمیں یہ الفاظ یہاں پر ملتے ہیں۔ شروعات میں چند ایک حوالہ جات ہیں، پھر ہم اس کو ایک ترتیب سے ہم سیکھنے والے ہوں گے۔ دوسرے باب کی 16ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ یہاں پر میرے عزیزو خدا آدم سے بات کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن ہم نے تیسرے باب کی جب تیسری آیت کے اندر پڑھا ہے تو یہاں پر ہوا جو ہے وہ ابلیس کو یہ بات بتاتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یہاں سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں، یہ اصل میں بات ہے کہ خدا نے آدم کو وہ حکم دیا کہ جس باغ کے اندر میں نے تجھے رکھا ہے اس باغ کے تمام تر درختوں کا تو پھل کھا سکتا ہے، یہاں پر بے روک ٹوک بے فکر تو یہاں پر رہ سکتا ہے، لیکن ایک درخت کے بابت خدا نے آدم کو منع کیا۔ آدم نے اپنی بیوی ہوا کو بھی اس کے متعلق بتایا، لیکن صورتحال اس کے بعد چینج ہو گئی جب ابلیس ان کے درمیان موجود ہوا، تو وہاں پر صورتحال جو ہے نا ہمیں چینج نظر آتی ہے۔ آئیں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں چند ایک باتیں ہم ابلیس کے تعلق سے جب تیسرے باب کی پہلی آیت پر ہم غور کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں نظر آتی ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، اور سانپ کل دشتی جانوروں سے۔ یہاں پر سانپ کا ورڈ استعمال ہوا ہے۔ میرے عزیزو، آج تک کسی سانپ کو ہم نے بات کرتے ہوئے میرا یقین ہے کہ ہم نے نہیں سنا۔ یہاں پر سانپ سے مراد ابلیس ہے، جو کہ سانپ میں سے ہو کر جو ہے وہ ہوا سے بات چیت کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ جب ہم اس بات پر غور کریں، لکھا ہے کل دشتی جانوروں میں سے۔ دشتی جانور کیسے ہوتے ہیں؟ جو جنگلات میں صحراؤں میں رہنے والے جانور ہیں ان کو دشتی جانور کہا جاتا ہے۔ اور سانپ کے متعلق یہاں پر ہمیں کلام بتاتا ہوا نظر آتا ہے کہ جتنے بھی دشتی جانور ہیں ان میں سے سانپ جو ہے وہ سب سے چلاک ہے۔ یہ خدا کے کلام کے اندر ہمیں بات نظر آتی ہے، یعنی کہ چلاک تیز ہے اور دوسروں کی نسبت وہ بہت زیادہ تیز ہے۔ تو یہاں پر جو سانپ سے مراد ہے وہ ابلیس ہوا سے بات کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ ابلیس جب ان دونوں کی زندگی کے اندر اس جگہ پر موجود ہوا تو اس نے سارے سسٹم کو، سارے کام کو اس نے بگاڑنے کی کوشش کی۔ تو میرے عزیزو، جو ہم نے تیسری آیت کے آخر میں پڑھا تھا کہ خدا نے کہا کہ نہ تو تم اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے، یہ الفاظ خدا کی فکر مندی کو بنی نوع انسان کے لیے ہمارے سامنے رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا کہ آج ہم ایک سچائی کو خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے، اور وہ سچائی یہ ہے کہ خدا ہمارا جو فکر مندی سے بھرا ہوا خدا ہے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے، اس نے اس سے پہلے کہ آدم کو بناتا، خود خدا نے آدم کو زمین کی مٹی لے کر اس کو بنایا اور اپنے روح کا دم اس کے اندر پھونکا تو آدم جیتی جان ہوا۔ میرے عزیزو، یہ بھی خدا کا پیار، خدا کی فکر، خدا کی لازوال محبت تھی جو کہ خدا نے آدم کو بنا کر اس کا اظہار کیا۔ اس سے پہلے کہ خدا آدم کو بناتا، خدا نے تمام تر کائنات، جب ہم پیدائش پہلے باب کی پہلی آیت میں ہی دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو بنایا۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ خدا آدم کو بناتا، خدا نے آدم کے بنانے سے پہلے زمین، آسمان کے اندر جتنی بھی یعنی کہ سپیس ہے، یونیورس ہے، کائنات ہے، جتنا کچھ ہے خدا نے آدم کے لیے وہ بنایا۔ زمین پر نباتات، حیوانات، جتنا بھی کچھ تھا خدا نے بنایا۔ آج جو ہم بہت ساری معدنیات کو ہم استعمال کرتے ہیں، اپنے گھروں پر بیٹھ کر کرتے ہیں، میرے عزیزو خدا نے
وہ آدم سے پہلے ہی تمام تر چیزوں کو کریٹ کر دیا۔ اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا جو ہمارا خالق اور مالک ہے، جو ہمیں بنانے والا ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، وہ کس قدر فکر مند اور کس قدر پیار کرنے والا خدا ہے۔ یہاں پر ہوا کو یہ بات کہنا اور ہوا کا یہاں پر یہ بات دہرانا کہ خدا نے کہا تھا کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے، یہاں پر خدا کی ہمیں فکر مندی نظر آتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے آدم بنتا خدا نے تمام تر چیزوں کو آدم کے لیے بنا دیا۔ جب ہم دوسرے باب کو اور پہلے باب کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تمام تر چیزیں بنتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ خدا کی فکر مندی تھی۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ یہاں پر کس طرح کے یعنی کہ مرنے کی بات کی جا رہی ہے؟ کیا آدم جس ٹائم پہ آدم نے اس پھل میں سے لے کر کھایا، اصل میں خدا کے حکم کو توڑا، جس کام سے خدا نے روکا تھا، جس دن آدم نے وہ کام کیا، کیا اسی دن آدم مر گیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا؟ میرے عزیزو، بالکل ایسا نہیں تھا، بلکہ آدم جسمانی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر وہ اسی ٹائم مر چکا اور خدا کی حضوری سے اس کو نکال دیا گیا۔ لیکن جب ہم آگے اسی کتاب کا حوالہ دیکھیں، تلاوت کریں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آدم 930 برس تک اس روئے زمین پر رہا، اس کے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اصل میں جب آدم نے اس حکم کو توڑا تو وہ روحانی طور پر خداوند کی حضوری سے وہ نکال دیا گیا۔ اصل میں خدا نے جب آدم کو بنایا تھا تو آدم کو اس مقصد کے لیے نہیں بنایا تھا کہ وہ 930 برس تک جیتا رہے اور اس کے بعد وہ جس زمین کی مٹی سے لیا گیا ہے اسی میں دوبارہ واپس چلا جائے۔ جب وہ باغ عدن کے بیچ میں تھا، جب وہ خدا کی مرضی کے مطابق رہتا تھا، تو اس کو اس بات کی قطعی کوئی فکر نہیں تھی اور ایسا کچھ نہیں تھا۔ جب حکم کو توڑا، خدا کی مرضی کے خلاف آدم گیا، تب یہ سارا کام ہوا کہ اس کو خدا کی حضوری سے نکلنا پڑا، اور تب اس کے لیے خدا نے سزا کے طور پر، جب ہم تیسرے باب کی آگے سٹڈی کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آدم کو خدا جو ہے نا وہ انسٹرکشن دیتا ہوا، سزا کے طور پر انسٹرکشن دیتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ تیسرے باب کی 19ویں آیت آخری آیت میں پڑھوں گا اور اس کے بعد ہم ایک ترتیب کے ساتھ کلام کو سیکھنے والے ہوں گے۔ تیسرے باب کی 19ویں آیت کے اندر لکھا ہے، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ میرے عزیزو، یہ اس وقت یہ کام ہوا کہ جب آدم نے خدا کی مرضی کو، جو کہ خدا اس کے لیے فکر مند تھا، یہ تمام تر چیزوں کو بنا کر، خوبصورت باغ بنا کر اس کے اندر آدم کو رکھا، لیکن آدم خدا کی مرضی کے خلاف چلا گیا۔ پھر خدا کو یہ تیسرے باب کی 19ویں آیت کے اندر جو الفاظ ہیں، جو باتیں ہیں، وہ آدم سے کہنی پڑی تاکہ اس کو پتہ ہو۔ میرے عزیزو، خدا جو بھی کام کرتا ہے وہ اپنے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے۔ اس کی ہمیں ایک ایگزامپل جو ہے وہ اس طریقے سے نظر آتی ہے کہ جب سدوم اور عمورہ کے علاقہ کو خداوند نے تباہ کرنا تھا تو خدا اپنے بندہ مقدس ابراہیم سے ہم کلام ہوا اور اس کو بتایا کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، سدوم اور عمورہ کو میں تباہ کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن خدا کا بندہ خدا کے حضور مناجات کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، لیکن خدا نے اس کام کو کیا۔ یہاں پر جو بتانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ خدا کوئی بھی کام کرتا ہے وہ اپنے بندوں پر اس چیز کو ظاہر کرتا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو آدم کو ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے بنایا تھا، ہمیشہ اپنے ساتھ رفاقت کے لیے، اپنی شکر گزاری کے لیے بنایا تھا، وہ آدم خدا کی حکم عدولی کرتا ہوا، نافرمانی کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو پھر اس کو خدا بتاتا ہے کہ اب تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ ہم نے اس بات پر غور کیا کہ آدم جو ہے وہ کس لحاظ سے مرا۔ وہ روحانی طور پر اسی ٹائم مر چکا،
خدا کی حضوری سے نکل چکا۔ جب ہم خدا سے دور ہوتے ہیں تو میرے عزیزو ہم روحانی طور پر مردہ حالت میں ہوتے ہیں۔ جب ہم خدا کے نافرمان ہوتے ہیں، خدا کی مرضی کے خلاف چلتے ہیں، تو ہم روحانی طور پر مردہ سی زندگی گزارتے ہیں۔ بے شک ہم جسمانی طور پر جی رہے ہوں، کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، کچھ بھی ہم کر رہے ہوں، لیکن ہم روحانی طور پر کیا ہوتے ہیں؟ مردہ ہوتے ہیں۔ آدم اسی دن روحانی طور پر وہ مردہ سا ہو گیا، لیکن وہ جسمانی طور پر 930 برس جیتا رہا۔ ہمیں اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ موت کا جو آغاز ہے وہ باغ عدن سے نہیں ہوا، بلکہ باغ عدن سے جب آدم کو باہر نکالا گیا تو تب آدم کو یہ ساری چیزیں اور اس کے بعد جتنی بھی اس روئے زمین پر اولاد اس کی پیدا ہوئی، جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے، ان کو اس چیز کا جو مزہ جو ہے وہ چکھنا پڑا۔ ہمیں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے انسان کے لیے موت نہیں بنائی تھی، انسان نے نافرمانی کر کے اس کا انتخاب کیا اور اس طرف اس کو جانا پڑا۔ ہم بات کر رہے تھے فکر مندی کی۔ خدا جو ہمارا فکر مند خدا ہے، وہ ہمیں پہلے بھی بچانا چاہتا تھا، آج بھی وہ کیونکہ یکساں خدا ہے، وہ لا تبدیل خدا ہے۔ آج جب ہم جس دور میں ہم جی رہے ہیں میرے عزیزو، ہم اپنی مدد آپ کے تحت، اپنی سوچوں کے لحاظ سے، اپنی طاقت کے بلبوتے پر ہم تمام تر چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہم سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق ان کو لے کر جانا چاہتے ہیں۔ لیکن میں آج شام آپ کو یہ بات کنفرم آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں خدا کے پاک کلام کے مطابق کہ ہم خدا کے حکم کے بغیر یا خدا کی مرضی کے بغیر یا خدا کی ہیلپ کے بغیر یا خدا کے کلام کے بغیر، اس کے بیٹے کے بغیر یا خدا کی مرضی کے بغیر ہم ایک سیکنڈ بھی زمین پر جی نہیں سکتے۔ تو کام کرنے تو بہت دور ہیں، اپنی لائف کو سیٹل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم خدا کے بنا کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارا خدا جو ہمارے لیے جب آدم کو اس نے نہیں بنایا تھا، اس سے پہلے بھی فکر مند تھا، آج بھی فکر مند ہے۔ ہم خدا کی ہیلپ کے بنا کچھ نہیں کر سکتے۔ آج ہم اگر دیکھیں تو انسان کھانے کی، پینے کی، ان تمام تر چیزوں کی فکروں میں لگا ہوا ہے، جبکہ کلام کے اندر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، انجیلوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں وہاں پر لکھا ہے پہلے خدا کی آسمان کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو تمام تر چیزیں تمہیں انعام میں مل جائیں گی۔ کون سی چیزیں انعام میں مل جائیں گی؟ جس کی فکر آج انسان کر رہا ہے کہ وہ کھائے گا کیا، پیے گا کیا، پہنے گا کیا، یہ تمام تر فکر کرنے کی انسان کا کام نہیں ہے، یہ کاموں کی فکر کرنے کی، بلکہ خدا خود کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہوں۔ میرے عزیزو، خدا جو ہمارا مہربان اور پیار کرنے والا خدا ہے، وہ لا تبدیل اور یکساں خدا ہے۔ وہ ابتدا میں ہی اس سے لحاظ سے فکر مند تھا، آج بھی اسی لحاظ سے فکر مند ہے۔ آپ کو جسٹ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کو جسٹ خدا کی آسمان کی بادشاہی اور راستہ بازی کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح خدا چاہتا ہے اس طریقے سے اپنی زندگیوں کو گزارنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، جن چیزوں کی آپ فکر کرتے ہیں وہ چیزیں آپ کو انعام میں، آپ کو نیند میں ہی آپ کے لیے خدا مہیا کر دے گا۔ پریز دا لارڈ۔ خدا جو ہمارا نہایت فکر مند خدا ہے، اپنی تمام تر فکریں پطرس کے پہلے عام خط کے اندر ہم دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اپنی ساری فکر مجھ پر ڈال دے کیونکہ مجھے تیری فکر ہے۔ خدا کا کلام ہمارے لیے اس رہنمائی کو رکھتا ہے کہ یہ دنیا کی جو فکریں ہیں، ہم کھائیں گے کیا، ہم پیئیں گے کیا، ان تمام تر فکروں کو، ان تمام تر پریشانیوں کو خداوند پر چھوڑ دیں۔ میرا ایمان ہے کہ خدا ہم سبوں کی زندگی میں جب ہم پاک کلام کے مطابق چلیں گے تو اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا۔ ہم نے ابتدا میں دیکھا، ہمیں اس کا جو رزلٹ سامنے آیا جب آدم نے کلام سے ہٹ کر، خدا کی باتوں سے ہٹ کر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کی، تو وہ جو ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے بنا تھا وہ موت کی طرف وہ چلا گیا۔ آج بھی اگر ہم پاک کلام سے ہٹتے ہیں تو ہمارے لیے روحانی برکات بھی نہیں ہے اور جسمانی طور پر بھی ہم پریشان ہوں گے، ہم موت کی وادی میں چلے جائیں گے جہاں پر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ
موت کی اس وادی میں چلے جائیں جو کہ ابلیس اور اس کے فرزندوں کے لیے بنائی گئی تھی. خدا نے اپنے لوگوں کے لیے یا انسان کے لیے وہ جگہ نہیں تیار کی تھی، بلکہ خدا کا بیٹا کہتا ہے میں جاتا ہوں اور مکان جا کر تیار کرتا ہوں تاکہ جہاں پر میں ہوں وہاں پر جہاں پر باپ اور میں ہیں وہاں پر میرے لوگ بھی میرے ساتھ رہیں. خدا ہمیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے. سو میں آپ کو انکریج کرنا چاہوں گا. آج خوبصورت وقت جو ہمیں دیا گیا ہے، وقت بھی آج ہمارے پاس ہے، بے شک تھوڑا ہے، لیکن ہمیں اپنا آپ خدا کو دینے کی ضرورت ہے. نجات کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. نجات کے ساتھ ساتھ ہمیں راستہ باز بننے کی ضرورت ہے، اور راستہ باز صرف نہیں بلکہ کامل راستہ باز بننے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم آسمانی باپ کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں، اور جس طرح خدا چاہتا ہے اس طریقے سے ہم اپنی زندگیوں کو گزار کر خدا نے جو ہمارے لیے جگہ تیار کی ہے ہم وہاں تک پہنچنے والے ہوں. سو میرا ایمان ہے کہ آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے آپ نے بہت زیادہ برکت کو ریسیو کیا ہے. سو میں اس دعا کے ساتھ کہ خدا جو ہمارا پہلے بھی فکر مند تھا آج بھی ہمارے لیے اسی لحاظ سے فکر مندی کو ظاہر کرتا ہے. اپنے آپ کو مضبوط رکھیں اور خدا کے کلام میں اور خدا میں بڑھتے چلے جائیں. سو آئیں ہم چند لمحات کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور خدا باپ کا شکر ادا کرنے والے ہوں گے. مہربان خدا، یسوع کے نام سے ہم آپ کی بڑی شکر گزاری کرتے ہیں. آپ کے نام کو عزت اور جلال ملے. ہم آپ کی بڑی شکر گزاری کرتے ہیں باپ. آج کا پاک کلام جتنی بھی زندگیوں نے سنا ہے ہم سبوں نے خدا اس میں سے سیکھا ہے. فضل عطا کر کے ہم عملی طور پر پاک کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے والے ہوں، اور ہماری زندگیوں کے وسیلہ سے سارا عزت و جلال آپ کے نام کو ملے. اور خدا آپ کی بڑی قدرت ہمارے وسیلہ سے خدا اس روئے زمین پر ظاہر ہونے والی ہو. اور اس خوبصورت بلیسنگ کے لیے جو چینل کی صورت میں خدا میں ایک دفعہ پھر شکر گزاری کرتا ہوں آپ کے بندہ کے لیے، ان کی پوری ٹیم کے لیے میں آپ کا گہرا شکر ادا کرتا ہوں. خدا آپ کے لوگ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتے ہوئے خدا آپ کے پاک کلام میں بڑھنے والے ہوں. منادی کا کام بڑی تیزی کے ساتھ ہو تاکہ خدا آپ کا بیٹا جلد اس روز زمین پر آئے اور اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر جانے والا ہو. ہم آپ کی بڑی شکر گزاری کرتے ہیں. آپ کے نام کو عزت اور جلال ملے یسوع مسیح کے خوبصورت نام میں، آمین. سو خداوند آپ سب کو برکت دے. خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہے. تھینک یو.